السلام علیکم علی بھائی، میرا آپ سے سوال یہ ہے کہ سود پر قرض دینے والے اور لینے والے اور ذخیرہ اندوز کرنے والے کے روزے قبول ہوتے ہیں؟ اگر ہوتے ہیں تو اس کی وضاحت دیں۔ دیکھیں، بینک تو اگر اسلامک ہے تو ظاہر ہے اس کے اوپر تو آپ سود کا حکم نہیں لگا سکتے، اور بینک کی 100% آمدن تو حرام نہیں ہے، اس کے حلال ریسورسز بھی موجود ہیں۔ آپ اس کو اسپیسیفکلی خاص ایک سودی جو ایک پورشن ہے، جو میجورٹی پورشن ہے، اس کے اوپر حکم لگائیں۔ اس طرح ایک پوری کمیونٹی کو اٹھا کے باہر پھینک دینا، تو جو یہ حرام کی کمائی والے اس طرح کے معاملات ہیں، اب وہ بندہ خود اللہ تعالیٰ کے حضور جواب دے کہ کتنا پرسنٹ اس کا کمائی والا پورشن حلال ہے، کتنا حرام ہے۔ بہرحال جو بندہ حرام کی کمائی بھی کر رہا ہے، نماز تو اس نے بھی پڑھنی ہے، روزے اس نے بھی رکھنے ہیں۔ اس کی بنیاد پہ وہ یہ سوچنا شروع کر دے میری تو نماز روزہ قبول نہیں ہونا تو میں یہ بھی نہ کروں، تو وہ گناہوں کا ہی اضافہ کرے گا۔ اس طرح کے جو شک والے معاملات ہیں ان میں آپ اپنی نیکیوں کو جاری رکھیں، امید ہے اللہ تعالیٰ آپ کے لیے کوئی بہتر راہ نکال دے اور آپ اس طرح کی چیزوں سے بچ جائیں۔ اس طریقے سے ذخیرہ اندوزی والے جو معاملات ہیں، اور رمضان کے علاوہ بھی ذخیرہ اندوزی حرام ہی ہے۔ تو یہ جو ہم بات کر رہے تھے نا کہ ذخیرہ اندوزی کرنے والے، حرام کمانے والوں کے روزوں کا کوئی فائدہ نہیں ہے، اس کا قطعاً یہ مقصد نہیں کہ اس نے روزہ رکھنا نہیں ہے۔ وہ تو بخاری میں آیا ہے کہ جس کو اس کا روزہ بے حیائی اور برائی سے نہ روکے تو اللہ تعالیٰ کو اس کے بھوکا پیاسا رہنے کی کوئی حاجت نہیں۔ لیکن اس کا قطعاً یہ مقصد نہیں کہ وہ روزہ نہیں رکھے گا، روزہ اس نے رکھنا ہے، فرض بھی اس کا ادا ہو جائے گا۔ ایک جو روحانی پہلو تھا نا اس کا، وہ اس کو نہیں ملا۔ وہ تو نمازوں میں بھی ایسا ہوتا ہے کہ اکثریت کا نماز کی طرف دھیان نہیں ہوتا، لیکن وہ اپنی رکعتیں پوری ادا کر دیتے ہیں، تو نماز تو ادا ہو جائے گی۔ اس لیے آپ دیکھیں کبھی کسی حدیث میں یہ نہیں آیا کہ اگر کسی کی نماز میں توجہ نہیں ہے تو وہ سجدہ سہو کرے، یا نماز اس کی ہوئی نہیں دوبارہ پڑھے۔ ہمیشہ ظاہری نماز کے اوپر بات ہوتی ہے کہ آپ نے رکعتیں پوری کرنی ہے، فاتحہ پڑھنی ہے، ہر رکعت میں 2 سجدے کرنے ہیں، 2 رکعتوں کے بعد تشہد کرنا ہے۔ ظواہر کے اوپر بات ہوتی ہے، روحانی پہلو کے اوپر اس لیے بات نہیں ہوتی۔ اس کا تو پھر کوئی اینڈ ہی نہیں ہے، پھر تو لوگ دینی اعمال کو کرنا ہی چھوڑ دیں گے۔ فرض بہرحال ادا ہو جائے گا، کسی کی حرام کی بھی کمائی ہے نا، روزے کا فرض اس کا ادا ہو جائے گا، نماز کا فرض ادا ہو جائے گا۔ بہرحال جو اس کی برائی والا معاملہ ہے وہ اس کا وبال اس کے اوپر رہے گا۔